5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت۔ ٹیپو سلطان کی دشمنوں سے آخری جنگ کے موقع پر سیکریٹری حبیب اللہ نے عرض کیا، حضور، وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی جان اور اپنے شہزادوں کی یتیمی پر رحم کیجیے۔ تو سلطان نے کہا، میں اپنی ذات اور اولاد کو دین محمدی پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میر صادق کی غداری سے دشمن کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اپنے وفادار فوجی عبدالغفار کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا، ہم بھی اب کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعے پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ان کے غدار خادم راجہ خان نے کہا، حضور، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دو۔ تو جلال میں آ کر کہا، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جسم پر کئی گولی لگنے کے باوجود شام تک لڑتے رہے۔ ایک غدار کا سلطان کی طرف اشارہ کر کے دشمنوں کے افسر کو خبردار کرنا تھا کہ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی اور سینے پر گولی لگتے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ ایک سپاہی نے موقع غنیمت پا کر ان کی ہیرو کی جڑی تلوار نکالنے کی کوشش کی تو ایسی نازک حالت میں بھی حملہ کر کے ایک سپاہی کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر سر پر گولی لگنے کی وجہ سے 4 مئی 1799 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلے دن شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے والد حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ کی قدرت، ہوا میں آواز۔ ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا ہی کی مدد سے ہم ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں۔ چاند پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں سنی جا سکتی۔ ہوا میں لہریں ہوتی ہیں، یہ آواز کی لہریں فضا میں پھیل کر کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہیں، جس سے کان کے پردے کی پتلی جھلی تھر تھرانے لگتی ہے۔ وہ فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتی ہے۔ ہوا ہی کی مدد سے آواز 5 سیکنڈ میں 1 میل کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ جب ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے آواز کو ریڈیائی لہروں میں بدل دیا جائے تو وہ آواز سورج کی روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں چھپ کر غسل کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ننگے بدن ہونے سے منع کرتا ہے، لہٰذا تم ان کرامن کاتبین فرشتوں سے شرم کرو جو تم سے 3 حالات کے علاوہ جدا نہیں ہوتے۔ نمبر 1 پیشاب و پاخانے کے وقت، نمبر 2 ناپاکی کی حالت میں، نمبر 3 غسل کے وقت۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی ننگے بدن غسل کرے تو اسے چاہیے کہ کپڑے یا دیوار کی آڑ یا اپنے اونٹ کے ذریعے سطر کو چھپائے۔ مسند بزار۔ ایک سنت کے بارے میں، فرض کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ نوٹ: امام یا اکیلے نماز پڑھنے والے کو ظہر، عصر، عشاء کی 3ری، 4تھی اور مغرب کی 3ری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ مسلم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، علم سکھانے کا ثواب۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو علم
عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ ایک گناہ کے بارے میں بھلائی کا حکم دے کر خود برائی میں لگے رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ یہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لیے عبادت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا ایک فرقہ وہ ہوگا جس نے اللہ کی عبادت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جس نے دنیا جمع کرنے کے لیے اس کی عبادت کی ہوگی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم بتا میری عبادت کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ تو نے جمع کیا اس نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ شعب الایمان۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے اعمال نامے لائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پھینک دو، اس کو قبول کر لو۔ فرشتے کہیں گے تیری عزت کی قسم جو کچھ اس نے عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا مگر یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو میرے لیے کیا گیا تھا۔ طبرانی اوسط۔ طب نبوی سے علاج۔ زیتون کے تیل کے فوائد۔ حضرت ابو امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل کو بطور سالن کھاؤ اور اسی کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ فائدہ: جو لوگ باقاعدگی سے یہ تیل لگاتے ہیں نہ تو ان کے بال گرتے ہیں اور نہ ہی جلد سفید ہوتی ہے۔ اس کی مالش سے داد اور پھنسی زائل ہو جاتی ہے۔ کان میں پانی پڑا ہو تو زیتون کا تیل ڈالنے سے یہ پانی نکل جاتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5۔